خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھیں. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں, سارا خزانہ لے کے آتی ہیں, سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر, اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے, حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا, کتنا چپتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا. دوہرا اکہرا تھا, اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں, تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا, تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا. فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا, وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا. میں نے لیٹ کر دیکھا, آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی, وہ تو کافی چبھ رہا تھا, کافی گڑ رہا تھا, میں نے اس کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ ایسا مت کرو, جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ, بستر کو اکھیرا رہنے دو. میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو, میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو. جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا, اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا. عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ, میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں, اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ, میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے, تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے, جنت کا سوال کر رہا ہے. رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے. عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا. عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا, یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں, رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس میں پروموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر, جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی, لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو, دولت کی کمی نہ ہو, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو, سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے, یہ تھے, نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا. اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں,
اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اس گزارش, اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے, اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں. یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا. نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. وہ منظر شاید آپ کو یاد ہو جس کو امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے, کپڑا ڈال دیتا ہے اور اس کو اینٹھنے لگتا ہے. یہاں تک پہنچ گیا, گلا دبنے لگا. تب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض دو. آپ نے جو قرض لیا تھا مجھ سے وہ میرا قرض واپس کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو سنیے. اے یہودی, میں نے 1 ہفتے کے لیے قرض لیا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتہ پورا ہوگا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. آج 5واں دن ہے, ابھی وعدے کو پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں. 2 دن کے اندر اندر میں تمہارا قرض دے دوں گا. اس یہودی نے کہا محمد آج ہی چاہیے, مجھے آج ضرورت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج تو نہیں ہے میرے پاس, 7 دن کا وعدہ تھا, 5 دن ہوئے ہیں, 2 دن تم پہلے مانگ رہے ہو, 2 دن پورے ہو جانے دو, جب میں نہیں دوں تب آپ کہنا میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کیا تھا 7 دن کا, لیکن مجھے آج ضرورت ہے, مجھے آج چاہیے. آپ نے کہا ارجنٹ مانگ رہے ہو, کہاں سے دے دوں؟ اس نے کہا میں اٹھنے نہیں دوں گا, آپ یہیں رہیے, جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں جانے نہیں دوں گا. آپ وہیں بیٹھ گئے. غور کیجئے, جس جگہ پر خود آپ کی حکومت ہو, آپ ہی کا حکم چلتا ہو, بستی پر پورا کنٹرول آپ کا ہو, اور اسی بستی میں ایک معمولی سا یہودی نبی کو کہہ دے کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا. کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے علاقے میں نتیش کمار سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں بیٹھ جاؤ, جانے نہیں دوں گا؟ کیا یو پی کے اندر ہم یوگی سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ جاؤ ہم اٹھنے نہیں دیں گے؟ کیا دہلی میں آپ کیجریوال سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ میں اٹھنے نہیں دوں گا؟ جس بستی پر ہمارا نینترن ہو, کنٹرول ہو, اور اسی بستی میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا, پہلے میرا قرض ادا کرو, اور آپ بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کو غصہ آ رہا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں اے عمر تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے, معاملہ ہمارا اور اس کا ہے, میں نے اس سے قرض لیا ہے, یہ مجھ سے سختی کر رہا ہے, کرنے دو, لیکن تم بیچ میں نہیں بولو گے. بیٹھ گئے. امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. آپ نے کہا یہودی اذان کی آواز آ رہی ہے, کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں, پہلے میرا قرض دے دو, اس کے بعد جہاں جانا ہو چلے جاؤ. عصر کی نماز کا وقت آیا, اس نے نہیں جانے دیا. مغرب کی نماز کا وقت آیا, اس نے نہیں جانے دیا. عشاء کی نماز کا وقت ہوا, اس نے نہیں جانے دیا.
یہاں تک کہ رات کے اندر بھی اس نے نہیں جانے دیا. آپ نے پوری رات اسی جگہ پر گزاری. وہ یہودی بھی وہیں موجود ہے. صبح فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی. امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. جب سورج چمکنے لگا تو وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس خود چل کر آتا اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہاتی یدک ابایعک علی الاسلام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض لینے کے لیے یہ سختی آپ کی اوپر نہیں کی تھی، بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. میں نے کل ہی اپنی کتاب پڑھی تورات، کل ہی میں نے اپنی کتاب دیکھی تورات. اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر میں نے آخری نبی کا ایک وصف دیکھا ہے، ایک صفت دیکھی ہے، ایک وشیشتا دیکھی ہے، خصوصیت دیکھی ہے کہ انتم رشی، آخری پیغمبر وہ ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے گا تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑے گی، اس کی اوپر سختی کی جائے گی تو وہ غصے میں نہیں آئے گا. میں نے غصہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کتاب میں آخری نبی کی جو صفت لکھی ہوئی ہے، جو گن لکھا ہوا ہے، وہ گن آپ کے اندر پایا جاتا یا نہیں پایا جاتا. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. نبی اکرم نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی کتاب پڑھی تورات اور یہ وصف تم نے دیکھنا چاہا، کیف وجدت نعتی، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میرا وصف کیسا پایا، تم نے میری صفت کیسے پائی، تم نے مجھے کیسا محسوس کیا؟ اس نے کہا میری کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ آپ کی خوبی بہت کم لکھی ہے، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کے اندر یہ وصف اس سے بھی بڑھ کر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے مجھے اپنی کتاب کے مطابق پورا کا پورا پا لیا، ما منعک، تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ کون سی چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ پھر تم کیوں اسلام نہیں لاتے ہو؟ اس یہودی کا جواب دیکھیے، ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لایا. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنی، سلطنت اپنی، مملکت اپنی، پاور اپنا، سب کچھ اپنا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرا اس کا معاملہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو اس یہودی پر ظلم نہیں کرنے دیا. اس نے مطالبہ کیا، آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس آج تو نہیں، اس نے مجبور کیا، بیٹھنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا. یہ نبی کی رحمت